ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھاں کروڑاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بے حد و حساب انگن لا تعداد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس بابرکت مجلس میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے قرآن کی عظمت۔ چونکہ یہ مدرسہ ہے اور ادھر بچے قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھتے ہیں، تو قرآن کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لیکن میری ایک عادت ہے، شروع میں ہی کہتا ہوں کہ میں یہاں آیا ہوں تو محض اپنے اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ یقیناً آپ ہی مسجد میں بیٹھے ہیں تو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ سب پر یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنی ساری کی ساری توجہ اٹینشن میری گفتگو میں رکھیے گا، اور مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آپ کو بات سمجھا کر کے جاؤں۔ علم حاصل کرنے کے 3 ذرائع ہیں، یعنی کہ اگر کسی آدمی نے علم حاصل کرنا ہے تو وہ صرف 3 ذرائعوں سے۔ پہلا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا حواس، جس کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں 5 سینسر، یعنی کہ کانوں سے سن کر کے علم لینا۔ بات اچھی ہے کہ بری ہے، نفع والی بات ہے کہ نقصان دہ ہے۔ ایسی آنکھوں سے دیکھ کر کے علم لینا، اندھیرا ہے روشنی ہے، وائٹ ہے کالا ہے گورا ہے، نیلا ہے کہ پیلا ہے۔ ایسی زبان سے چکھ کر کے قوت ذائقہ، ہم چکھ کرتے ہیں، زبان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نمکین کھا رہے ہیں، ترش کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں، مرچی والا کھا رہے ہیں، یہ زبان بتاتی ہے۔ پھر ہاتھوں سے پکڑ کر کسی چیز کا علم لینا، قوت لامسہ، میں جس کو پکڑ رہا ہوں وہ ٹھنڈی ہے کہ گرم، سخت ہے کہ نرم، یہ میرے ہاتھ بتاتے ہیں مجھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو علم کا پہلا ذریعہ ہے نا حواس خمسہ، یہ بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں، ان کی ایک حد ہے۔ جب یہ اپنی حد سے نکلتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، اور جب حواس غلطی کرتے ہیں تو جو علم حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے عقل، وہ آ کر کے اس کی رہنمائی کرتی ہے حواس کی کہ تو یہاں غلط ہے۔ مثال دیتا ہوں، ہم ایک ریل گاڑی میں بیٹھ کر کے سفر کر رہے ہیں یا کسی بس میں، میں ریل گاڑی کی کھڑکی سے ونڈو سے باہر دیکھتا ہوں۔ اب میری آنکھوں کا جو حادثہ ہے وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مکان، یہ شجر، یہ درخت، یہ صحرا سب دوڑ رہے ہیں، ٹرین تیز چل رہی ہے۔ میں نے چلتی ہوئی ٹرین سے جب باہر دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ مکان، یہ شجر، یہ درخت اور یہ صحرا سب دوڑ رہے ہیں۔ جب میرے حواس نے
غلطی کی تو پھر عقل آ گئی. عقل نے کہا کہ یہ چیزیں نہیں دوڑ رہی ہیں، بلکہ جس گاڑی میں تو سوار ہے تیری گاڑی دوڑ رہی ہے. ایک اور مثال لیجیے، کسی بندے کو بخار ہو جائے. اب اس کو بخار ہوا ہے، وہ کہتا ہے میری زبان کا ذائقہ چلے گیا ہے، میٹھی چیز کھاتا ہوں پھیکی لگتی ہے. اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ جو وہ میٹھی کھا رہا ہے کیا واقعی وہ پھیکی ہے، یا کہ اس کے حادثے نے اس کو غلط بتایا ہے، اس کی زبان نے جو بتایا ہے اس کو غلط بتایا. عقل آ کے رہنمائی کرتی ہے، رے بھائی وہ چیز پھیکی نہیں ہے، وہ تو گلاب جامن ہے، میٹھا ہے، تجھے بخار ہے، اس وجہ سے تیری زبان تجھے اس کا ٹیسٹ نہیں دے رہی. معلوم یہ ہوا کہ حادثوں کی ایک حد ہے، حواس کے حادثوں کی ایک حد ہے. جب اس حد کو تجاوز کرتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، اور جب غلطی کرتے ہیں تو عقل آ کر کے رہنمائی کرتی ہے. اور یاد رکھیے یہ جو علم کا دوسرا ذریعہ عقل ہے، یہ بھی غلطی کرتا ہے بعض بات. مثال کے طور پر مجھے میری عقل یہ کہتی ہے کماتا میں ہوں، محنت میں کرتا ہوں، خون پسینے کی کمائی میری ہے، میں فری میں کسی غریب کو کیوں دے دوں اپنا مال، میں کیوں صدقہ خیرات کروں، کیوں زکات دوں. یہ میری عقل کہتی ہے. محنت میری، قوت میری لگی ہے، خون پسینے کی کمائی میری ہے، فری میں کسی کو کیوں دے دوں. اسی عقل کی راہ پر چل کر کے بعض لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا. وہ عقل جو جگہ جگہ ٹھڈے کھا رہی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا گزر جا عقل سے آگے، یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. عقل کی کیا وقت ہے؟ عقل تو تھوڑی دور لے کر کے ہمیں چلتی ہے، پھر یہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. چلو مثال کے طور پر ایک اور دلیل لے لیں. میں نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی شادی کرنی ہو تو عقل مجھے یہ کہتی ہے کہ اب میں نے اپنے بھائی کی شادی کرنی ہو یا میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہو. اب عقل مجھے یہ کہتی ہے کہ ایک بیگانے گھر کی عورت، لڑکی تو اپنے گھر لے کر کے آئے گا، نہ وہ تیرے بیٹے کے مزاج سے واقف ہے، نہ تیرا بیٹا اس کے مزاج سے واقف ہے. پتہ نہیں دونوں کی سوچیں رلیں گی بھی کہ نہیں، پتہ نہیں دونوں کے مزاج آپس میں ملیں گے بھی نہیں، پتہ نہیں وہ بیگانے گھر کی لڑکی اچھے سے گھر لے کر کے چل بھی پائے گی کہ نہیں. یہ عقل مجھے کہتی ہے اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں، اسی کی بہن سے. دونوں کٹھے رہے ہیں، بچپنے سے لے کر کے جوانی تک دونوں کٹھے رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے واقف ہیں، دونوں ایک دوسرے کی سوچ سے واقف ہیں. ساتھ میری بیٹی میرے ہی گھر میں رہے گی، میری دولت کی وہی وارث بنے گی، بجائے کہ ایک بیگانے گھر کی لڑکی کو لا کر کے اپنے گھر کی سربراہ بنا دوں. عقل یہ کہتی ہے. عقل تو حماقتیں کرتی ہے، اور یہ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں عقل کی راہ پر چلتے ہوئے، وہ ایسی ہی حماقتیں کرتے ہیں. اب عقل تو کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی ہی بیٹی سے کر دوں، ایک بیگانے گھر کی عورت لاؤں گا، پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہوگا. یہی وجہ تھی کہ روم کے اندر پہلے لوگ اپنی بیٹیوں سے شادی بیاہ لیا کرتے تھے، اپنی بہنوں سے شادی کر لیا کرتے تھے. آپ اشتراکیت کے معاشرے کو دیکھ لیں، ادھر بھی یہی رواج تھا. عقل کی راہ پر چلتے تھے، عقل کی راہ پر چل کر کے یہ اتنی بڑی غلطی کرتے تھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو عربی کا پتہ نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ الحمد کے اوپر جو الف لام آیا ہے یہ کیا ہے اور کیا فائدہ دیتا ہے، یہ جانتے نہیں. آج تک کسی عربی جاننے والے نے، عرب کے ماہر نے، کسی ایک عربی کے ماہر بندے نے کبھی بھی حدیث کا انکار نہیں کیا.
علم کے 3 ذرائع. پہلا ذریعہ حواس خمسہ، جب غلطی کرتا ہے تو عقل آتی ہے، اور جب عقل غلطی کرتی ہے تو جو علم کا تیسرا ذریعہ ہے وہی تیسرا ذریعہ ہے، وہی آ کر کے اس کی رہنمائی کرتی ہے. عقل کو کہتی ہے تو یہاں غلط ہے. اسی لیے عقل کی ناک میں وہی لائی کی نکیل ہونی چاہیے. اگر عقل کی ناک میں وہی لائی کی نکیل نہ ہوئی تو یہ وارہ اونٹنی کی طرح کہیں بھی لے جا کر کے ہمیں کھائی میں گرا دے گی. اس لیے ضروری ہے کہ عقل کی ناک میں وہی لائی کی نکیل ہو، ضروری ہے. یہی وجہ اور سبب تھی کہ اللہ رب العزت نے اس روح زمین کے اوپر جب سے انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور 7 کتابوں کا سلسلہ جاری فرما دیا. کبھی بھی الرسول الکتاب سے الگ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی الکتاب الرسول سے الگ نہیں ہو سکتی. دونوں لازم اور ملزوم ہیں. الرسول اور الکتاب دونوں لازم اور ملزوم ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے لیے صرف الکتاب قرآن کافی ہے، حدیث کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایسا بندہ ہے جو ایسی کشتی میں سوار ہے جس کا ملا کوئی نہیں، اور ایسی کشتی کبھی بھی سمندروں کی لہروں کے سپرد ہو جائے گی، کبھی بھی ہواؤں کے چکر میں پھنس جائے گی، اور کبھی بھی یہ مسافر صحیح سلامت اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جو اس کشتی میں سوار ہے جس کا ملا کوئی نہیں، جس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں. بھنور آئے گا، ہوا چلے گی، پتہ نہیں اس کشتی کو کہاں سے کہاں لے جائے. ایسے ہی جو کہتا ہے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے، تو عقل خواہشات کے بور میں پھنس کر کے پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں تک لے جائے، اس کو وہ حقیقی منزل تک یعنی کہ رضا الہی کی منزل تک نہیں لے کے جا سکتی. جو منشاء خدا بندی ہے اس قرآن سے وہ اس کو مطلوب اور حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ الکتاب کے ساتھ الرسول ہو اور الرسول کے ساتھ الکتاب ہو. اگر عقل ہی کافی ہوتی ہمیں منزل تک لے جانے میں تو کبھی بھی اللہ رب العزت انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری نہ فرماتے اور ساتھ ان کے کتابیں نہ رکھتے. اب جانتے ہیں رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول ہماری طرح کا نہیں ہوتا. یہ تو ہم پر الزام ہے کہ وہابی کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح کا ہے. نہ 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 نہ، ہم میں اور رسول میں بہت گہرا فرق ہے. رسول وہ ہوتا ہے جو راستے سے باخبر ہو، اور ہم وہ ہیں جو راستے سے بے خبر ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علانیہ تبلیغ کا آغاز کیا، آپ کو اس صفحہ پہ آئے، قریش کو اکٹھا کرنے کے لیے کہ آواز ہوتی ہے یا صبا، آپ نے آواز لگائی، سارے قریشی اکٹھے ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صفحہ کے اوپر ہے، پہاڑی کے اوپر ایسے، اس طرف قریش والے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پہاڑی کی اس طرف سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل نہیں دی لیکن یہ سارا واقعہ تمثیل ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم آخرت اور عالم دنیا کے بیچ میں کھڑے ہیں. پیغمبر علیہ السلام ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے وحی ملتی ہے اور وہ پیغام آپ کو جو مل رہا ہے وہ آپ ہم تک پہنچاتے ہیں. تو گویا جو آپ پیچھے سے سن کر ہمیں آپ پہنچا رہے ہیں وہی وہی ہے اور وہ حقیقت ہے، وہ سچ پر مبنی ہے. اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے. جب نبی اپنے پاس سے کہہ ہی نہیں رہا، پیچھے سے سن کر کے کہہ رہا ہے، یہی ہم میں اور نبی میں فرق ہے، یہی ہم میں اور رسول میں فرق ہے. مثال کے طور پر بھائی عتیق الرحمان کسی صحرا میں پھنس جائیں، صحرا ہے، راستہ بھول گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، پتہ بھی نہیں ہے کون سا راستہ ہے، کس پہ چلوں تو میں اس صحرا سے نکل جاؤں گا اور اپنی جان بچا لوں گا.
جب تھک ہار کر کے ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو روتے روتے وہاں بیٹھ کر کے اپنے سر کو نیچے رکھتے ہیں اور زارو قطار اپنے موت کا یقین کرتے ہیں، روتے روتے سو جاتے ہیں۔ وہاں سے ایک آدمی گزرتا ہے، بھائی کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے کیوں ادھر تم سوئے ہوئے ہو؟ کہتا ہے میں اپنا موت کا یقین کر کے یہاں سو گیا ہوں۔ رو رہے تھے، روتے روتے سو گئے، کیوں؟ پتا تھا اب میں نکل نہیں سکتا۔ اب یہ آدمی جس نے اس کو اٹھایا ہے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کون سا راستہ اس صحرا سے نکلتا ہے اور بحفاظت آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، میں راستے سے باخبر ہوں۔ اب اگر یہ آگے سے بحث شروع کر دی، تکرار شروع کر دے، کہے کہ چل تو میری طرح کا ہے، تیرے دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، میری طرح کا انسان ہو، آگے سے بحث شروع کر دے، تو میں اپنے رب کی قسم اٹھا کہتا ہوں وہ غصے سے اس کو وہاں چھوڑ کے خود چلا جائے گا۔ لیکن اس کو پتا ہونا چاہیے تو وہ ہے جو راستے سے بے خبر ہے اور وہ ہے جو راستے سے باخبر ہے، بہت فرق ہے۔ وہ تیری زندگی کو نجات دینے والا ہے، وہ تجھے ایک نئی زندگی سے نوازنے والا ہے، اور تو وہ ہے جو اس سے بحث و تکرار کر رہا ہے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور نبیوں میں، ہم میں اور رسولوں میں۔ رسول راستے سے باخبر، ہم راستے سے بے خبر۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ صرف میرے لیے کتاب کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نکاح نہیں پڑھا سکتا، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ اگر میں کہوں میرے لیے صرف قرآن کافی، حدیث کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، ہمیں بنایا، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد کہا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اب اللہ رب العزت کی کیسے عبادت کرنی ہے ہمیں کیا معلوم کہ ہماری کون سی حرکت سے اللہ خوش ہوگا، کون سی حرکت سے ناراض ہوگا، ہم کون سا عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور کون سا عمل کریں گے جو اللہ کی بارگاہ میں مردود ہوگا۔ تو لہذا عقل تو ہماری رہنمائی کر ہی نہیں سکتی تھی، عقل کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ ضروری تھا کہ قرآن ہو اور رسول ہو جو ہماری رہنمائی کرے کہ کون کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہمارا قبول ہوگا اور کون کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مردود ہوگا، کون سی حرکت ہماری اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگی اور کون سی حرکت ہماری اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہوگی۔ ضروری تھا کہ قرآن ہو اور قرآن کے ساتھ حدیث ہو، اللہ اور اس کا رسول۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا اور یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے تھم گیا، رک گیا، اور کتابوں کا سلسلہ آخری کتاب قرآن حکیم پر آ کر کے رک گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کس کو کہتے ہیں اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوں، اس کو قرآن کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو وحی مطلوع کہتے ہیں۔ اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جس کے معنی اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور ان معنیوں کو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاظ کا جامع پہناتے ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں، وحی غیر مطلوع۔ شریعت کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، نہ تو کیلے وحی مطلوع کے ساتھ شریعت مکمل ہوگی اور نہ ہی وحی غیر مطلوع کے ساتھ شریعت مکمل ہوگی۔ شریعت مکمل ہوتی ہے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں سے مل کر کے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی کہتی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو،
اب سوال ہے اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ تو اس کا جواب ملا نبی کی اطاعت کر کے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر قرآن اللہ نے کسی پہاڑی پہ رکھا ہوتا، نبی کی ضرورت نہ ہوتی، پہاڑی پہ نازل کیا ہوتا اللہ نے، تو یقین جانیے ہمیں کرنے کا پتہ ہی نہیں چلنا تھا کیسے کرنا تھا، کیونکہ اس کا پریکٹیکل تو ہے ہی نہیں تھا، تھیوری تھی یہ۔ قرآن تو تھیوری ہے، اس کی پریکٹیکلی بھی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، اس نے میڈیکل کیا ہے، ڈپلوما سارا اس نے میڈیکل اپنی پڑھائی کی ہے، اس نے صرف تھیوری کی ہے، پریکٹس نہیں کی۔ اب آلہ جراحت اس کے ہاتھ میں دے کر کے مریض کو آگے لٹا دے، میں اپنے رب کی قسم اٹھا کہتا ہوں یہ مریض کو مار ڈالے گا، کیونکہ صرف اس کے پاس تھیوری ہے، پریکٹس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن تھیوری ہے، اس کی پریکٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تبھی ہم نجات پائیں گے آخرت میں۔ لہذا خلاصہ بات کو مختصر کرتے ہیں، قرآن آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے، قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، اور میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسولوں کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ اور آج ہم ان دونوں میں سے ایک پر بات کرنے والے ہیں، وہی ہے مطلوع پر، قرآن پر۔ قرآن کتنی باری کتاب ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنا مقام ہے اس کا، جانیے اس حدیث سے۔ مسلم شریف ہے، کتاب الفضائل ہے، حدیث کا نمبر 6225 ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث طویل ہے لیکن میں بیچ میں سے صرف ایک ٹکڑا لوں گا۔ فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِي الْهُدَى وَالنُّورِ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلُ بَيْتِي۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں، بہت وزنی ہیں دو، ان میں سے ایک قرآن ہے۔ قرآن کو وزنی بتانے کے بعد سب سے زیادہ قرآن پر زور دیا، فرمایا کہ اس میں ہدایت نور ہے، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے چمٹ جاؤ۔ آپ نے فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، آپ نے اس پر جوش بھی دلایا، جذبہ بھی دلایا، پکڑ لو، اس کو چمٹ جاؤ۔ وَرَغَبَ فِيهِ، اور اس میں رغبت بھی دلائی۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک سوال ہے، ان دونوں میں سے ایک کا تعلق قانون سے ہے، لا سے ہے، شریعت سے ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن کا تعلق قانون سے ہے، شریعت سے ہے، لا سے ہے، اور ایک کا تعلق عقیدت سے ہے، پیار سے ہے، محبت سے ہے، وہ اہل بیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب قانون، شریعت، لا اور پیار و محبت اور عقیدت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کو چھوڑا جائے گا، کس کو لیا جائے گا؟ اگر قانون، شریعت، لا اور محبت اور عقیدت آپس میں ٹکرا جائے تو کس کو لیا جائے گا؟ عقیدت کو لیا جائے گا، محبت کو لیا جائے گا، یا پھر قانون اور لا کو لیا جائے گا؟ یاد رکھیے صرف قانون کو لیا جائے گا، لا کو لیا جائے گا، شریعت کو لیا جائے گا، عقیدت کو نہیں۔ ہماری عدالتیں اگرچہ ادھر انصاف کی امید نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کوئی اچھا جج ہو، اس کا بیٹا آ جائے، عدالت لگی ہوئی ہے، کچہری لگی ہوئی ہے، اب وہ اپنے باپ سے کہے بابا جانی یہ جو قیدی ہے، یہ جو مجرم ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ باپ کہے گا محبت، پیار، عقیدت تیرا میرا ایک طرف رہا، یہاں تو دلیل چلے گی، انصاف والا جج ہو، یہاں دلیل چلے گی، پیار نہیں چلے گا، محبت نہیں چلے گی۔ چلو دلیل کے طور پر ایک حدیث سامنے رکھ لیں، جامع ترمذی ہے، کتاب الحدود ہے، حدیث کا نمبر 1457 ہے۔ حدیث کی راویہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث یوں ہے
ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان قریشا اہمهم شان المرأة المخزومیۃ التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يشتري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفى في حد من حدود الله ثم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا كانوا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرق لقطعت يدها. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی، بنو مخزوم قبیلے کی، جس کا نام فاطمہ تھا. جانتے ہو بنو مخزوم قبیلہ کس کا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ولید باپ ہے خالد کا. کون ہے ولید؟ سردار ہے، سردار. اللہ فرماتے سورۃ مدثر کے اندر فرمایا مالم ممدودا و بنین شہودا. دنیا میں اللہ نے جس کو دو پاوریں دی ہو نا، دو پاوریں، ایک منی کی پاور، ایک منی کی پاور اور دوسری مین پاور پیسہ. منی کی پاور ہے پیسہ. اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہو، اللہ کہتا مالم ممدودا. ولید وہ تھا جس نے ادھر بھی پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا، ادھر بھی چاروں طرف سے پیسہ آتا تھا. اور اس کے بیٹے کیسے تھے؟ وہ بنین شہودا، جتھا تھا بیٹوں، 10-12 بیٹے تھے. اللہ کہتا نافرمان نہیں تھے. وہ بنین شہودا، 24 گھنٹے آپ کے باپ کے سامنے حاضر باش رہتے تھے. باپ کہتا دوم میں کھڑے رہو تو ساری دن دوم میں کھڑے رہتے. باپ کے حکم پہ گردن کٹانے والے ایسے زبردست بیٹے تھے. سب کو چھوڑو، صرف خالد کو ہی دیکھ لو، کتنا بڑا بیٹا تھا. اس قبیلے کی عورت نے چوری کر لی. اب گویا اگر ہاتھ کٹ جاتا تو مترادف تھا کہ پورے قبیلے کی ناک کٹ جانی تھی. لوگوں نے کیا کہنا تھا؟ بنو مخزوم قبیلے کی عورت نے چوری کی ہے. انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کون سفارش کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذرا سفارش کی اجازت لی جائے کہ اللہ کے رسول معاملہ کوئی لے دے کر کے دفع رفع کیا جائے. تو انہوں نے کہا اسامہ بن زید ہی ہے. نبی علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. وہ نبی کے جب ہا کے نیچے زیر آ جائے نا، ہبو، ہب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دانا. حب ہو تو محبت، ہب ہو لفظ تو بلفظ محبوب ہوتا ہے. جو اسامہ ہے وہ نبی علیہ السلام کے محبوب ہے. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اسامہ، تو میرا محبوب ہے، تو میرا پیارا ہے، لیکن تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے کے لیے آ گیا. اور آپ نے دلیل کے طور پر اہل بیت کی سب سے بڑی جو خاتون ہے حضرت فاطمہ، اس کو پیش کیا. فرمایا یہ تو فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا دل کا ٹکڑا ہے، جگر گوشہ ہے. معلوم کیا ہوا کہ اگر لا اور قانون اور شریعت اور دوسری طرف محبت عقیدت آ جائے، دونوں آپس میں ٹکرائے جائیں تو قرآن کو لیا جائے گا، قانون کو لیا جائے گا، شریعت کو لیا جائے گا، عقیدت اور محبت کو چھوڑ دیا جائے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے. ابھی تو ٹاپک شروع تھا قرآن کی عظمت کے حوالے سے، تو چلو ایک بات کہہ کر کے حدیث کی روشنی میں بات کو ختم کرتے ہیں. فرمایا القرآن شاف مشفع وماہل مصدق ومن جعلہ امام قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو سفارش کر رہے گی اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. ایک نقطہ بتاؤں، سفارش کرنے والے بڑے ہوں گے. نابالغ بچہ، جو چھوٹا بچہ فوت ہو جائے گا وہ بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا، شہید کرے گا، پھر نیک دوست کرے گا، پھر اور بھی لوگ کریں گے، انبیاء کریں گے. لیکن یاد رکھو ان سب کو سفارش کرنے کے لیے اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم کی اجازت کی ضرورت ہوگی. لیکن قرآن وہ سفارشی ہے جس کو اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ مخلوق کو اجازت کی ضرورت ہے. قرآن اللہ کا مخلوق نہیں ہے. کلام الہی کو الہی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی کتاب ہے، اتنی بڑی کتاب ہے.
جو اس کو پڑھتا ہے، اس سے دل لگاتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارتا ہے اور چلتا ہے، یہ قرآن کل قیامت کو اللہ سے جھگڑا بھی کرے گی اور اس کو جنت میں لے کے جائے گی، اور قرآن کو سفارش کرنے کے لیے اللہ سے اذن اور اللہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، کتاب السنہ، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ حدیث ہے یہ، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ذرا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے درکات، ایک ہوتا ہے درجات۔ درجات اوپر کو چڑھنے کو درجات کہتے ہیں، نیچے کو اترنے کو درکات کہتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ درجات قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہے، تو جو اس کو چمٹے گا کہاں لے کے جائے گا؟ اس کو اوپر ہی تو لے کے جائے گا نا۔ اسی سے تو چمٹنا ہے، اسی کے مطابق تو جینا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور میرے پاس کتابیں الحمدللہ میں نے لکھی ہیں اپنی شخصیت دوسروں کے لیے کیسے پسندیدہ بنائیں۔ ایک کتاب دوسری ہے معرفت الہی، اللہ کی پہچان پہ کتاب ہے الحمدللہ۔ کوئی ملحد، ناستک، صدیق اس کتاب کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اس کو بہت اس سے افاقہ ملے گا اللہ کی توفیق سے، اور بڑا فائدہ ہوگا اس کو اللہ کی توفیق سے۔ تو کوئی لینا چاہے تو انشاءاللہ 500 کی وہ کتاب ہے تو لے سکتا ہے۔ اللہ کی نظر ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت ڈالے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔